بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے، اور سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسا کہ روضہ رسول، جہاں 2 صحابہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ کا حجرہ، پیغمبر اسلام کے دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1441 برس قبل یہ مسجد پیغمبر اسلام کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی، اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک مضمون میں ظفر بنگش لکھتے ہیں کہ ابتدا میں مسجد نبوی کا رقبہ صرف 98 بائی 115 فٹ تھا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے صدیوں بعد اس مسجد کی متعدد بار تعمیر نو اور تصحیح ہو چکی ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور پھر اموی اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر سعودی دور تک جاری رہی۔ مدینہ میں مسلم آبادی میں اضافے کے باوجود مختلف جہتوں سے اس کی توسیع کے دوران اس کی حقیقی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اس مسجد کے رتبے کا لحاظ رکھا گیا۔ ڈاکٹر زریوا کہتے ہیں کہ اس میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث شامل ہے جس کے مطابق اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مکہ کی مسجد الحرام کو چھوڑ کر باقی تمام مساجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان صرف 3 مساجد میں سے ایک ہے جس کی زیارت کے لیے طویل سفر کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ چنانچہ حج اور عمرے کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس مسجد کا دورہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر مسجد اپنی اصل بنیادوں پر کھڑی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس کی توسیع شام تک پہنچ جائے۔ مدینہ کی اربنائزیشن نامی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں مسجد اپنی اصلی سائز کے مقابلے میں اس وقت 100 گنا سے زیادہ بڑی ہے اور پرانے مدینہ شہر کے تقریباً تمام حصوں پر محیط ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ ڈاکٹر محمد واجد اختر نے اپنی کتاب مسجد نبوی کے بارے میں وہ 9 چیزیں جو آپ نہیں جانتے میں کہا ہے کہ مسجد کی بیرونی حد آج جنت البقیع سے جڑی ہے، مگر پہلے جنت البقیع قدیم مدینہ کی حدود سے باہر ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ مسجد آج قدیم مدینہ کے مکمل علاقے پر محیط ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مسجد کے توسیع رش کی وجہ سے دوسرے خلیفہ کے دور میں سن 638 عیسوی میں کی گئی تھی۔ انہوں نے مسجد کے ارد گرد کی زمین خریدی اور اسے مسجد کا حصہ بنا دیا، تاہم اس جانب جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے مکانات تھے اس جانب کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان نے بھی سن 650-29 ہجری اخبار عرب نیوز کے مطابق انہوں نے پلستر اور تراشے ہوئے پتھر کی دیواریں بنوائیں، تراشے ہوئے پتھر اور لوہے کی مدد سے ستون بنوائے اور ٹیل کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ سن 788 ہجری میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کے خلیفہ ولید ابن العبد کے احکام پر مسجد کا احاطہ بڑھا کر اسے 6440 مربع میٹر تک لے گئے۔ انہوں نے 4 مینار بنوائے اور 1 محراب بنوائی۔ داخلی ستونوں کو سنگ مرمر سونے کے کام سے سجایا گیا اور ان کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ عباسی خلیفہ المہدی نے مسجد میں کام کروایا، جس کے بعد اس کا رقبہ 8890 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 60 کھڑکیاں اور 24 دروازے لگائے گئے۔ سن 1257 654 ہجری میں جب مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی تو خلیفۃ المعتصم نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ٹھانی، مگر 656 ہجری میں بغداد پر تاتاریوں کے حملے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے۔ مملوک دور میں اس کی تعمیر نو کی گئی، جنہوں نے 4 مرکزی دروازوں کو چھوڑ کر باقی تمام دروازوں کو پیتل کی نقاشی سے بند کر دیا۔ عثمانیہ دور میں سلطان سلیمان نے گنبد کی مرمت کروائی اور 974 ہجری میں سونے کا پانی چڑھایا۔ اس سے قبل ممالک دور میں مینار اور گنبد پر حلال لگانا شروع کیا گیا تھا۔ سن 1228 ہجری میں سلطان محمود کے دور میں گنبد کو سبز رنگ دیا گیا تھا، جو کہ آج تک اسی رنگ کا ہے۔